بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین السلام علیکم. چاند اور تارے کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. مجھے سید عمران ودود کہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آج جو چاند اور تارے کی یہ خصوصی نشریات رکھی گئی ہیں، یہ بزم سجائی گئی ہے، اس کی نسبت ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، چونکہ یہ مہینہ ہی ان کی نسبت سے ہے جو ربیع الثانی کا مہینہ ہے. اس کی مناسبت ہے جناب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ. اسی پروگرام کو لے کر ہم ایک بار پھر سے آپ کے سامنے آج موجود ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں میرے علاوہ بہت سارے بچے بھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ پہلے ایپیسوڈ سے لے کر آج تک وقتاً فوقتاً چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن کم و بیش یہی بچے ہیں جو ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوتے ہیں. میں تمام بچوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں تمام بچوں کو، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ. سارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی، یورپ، امریکہ، لاطینی امریکہ میں جو کوئی بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم آپ تمام کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آج کے پروگرام کا فارمیٹ بھی حسب سابق حسب روایت ویسا ہی ہے. ہم بچوں کے ساتھ بات چیت بھی کریں گے، گفتگو بھی کریں گے، ان سے کچھ ان کی چیزیں جو وہ تیار کر کے لے کر آئے ہیں وہ بھی سنیں گے. اشعار بچے پریپیئر کر کے آتے ہیں، کوئی قول یاد کر کے آتا ہے، کوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتا. تو ہم بچوں سے بھی انگیج رہیں گے اور انشاءاللہ ہم آپ سے بھی انگیج رہیں گے تھرو آؤٹ دی پروگرام. تو ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز آپ جانتے ہیں کس چیز سے ہم کرتے ہیں، ہم ایک سبق آموز واقعے سے کرتے ہیں، اور وہ کسی ولی اللہ کا واقعہ ہوتا ہے یا چونکہ مناسبت ہے حضرت غوث پاک کی اس نشریات سے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ تر واقعات ہم حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ سے شیئر کریں. تو آج بھی ہم آپ سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ، ان کی زندگی کا جو کہ بہت مشہور واقعہ بھی ہے، آپ لوگوں نے یقینی طور پر اس واقعے کو سنا ہوا ہوگا، تو وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ واقعہ ایسا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب وہ بہت چھوٹے تھے تب وہ اپنے آبائی علاقے سے بغداد کی طرف جا رہے تھے. یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے نا کہ وہ ان کا تعلق کسی اور علاقے سے تھا، وہ تعلیم کی غرض سے بغداد گئے اور پھر وہیں مقیم ہو گئے. تو جب وہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے، اس کا نام تھا ہمدان. اس جگہ کا کیا نام تھا؟ ہمدان. تو جیسے ہی مطلب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مقام پر پہنچتے ہیں، یعنی کہ ہمدان میں پہنچتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے، اچھا پہلے زمانے میں جو سفر لوگ کیا کرتے تھے نا، تو اکیلے نہیں کرتے تھے، وہ قافلے کی صورت میں. چونکہ دور دراز کا سفر ہوتا تھا، راستے محفوظ نہیں تھے، تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ لوگوں کو ساتھ ملا کر سفر کیا جائے. تو بہت سارے لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ قافلہ. تو وہ قافلے میں سفر کر رہے تھے، تو ان کے قافلے نے پڑاؤ کیا ہمدان کے مقام پر. جب وہاں پر پڑاؤ کیا تو اس کے تھوڑے ہی دیر کے بعد وہاں پر 60 ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. کتنے ڈاکوؤں نے؟ 60 ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. اور وہ انہوں نے حملہ کس نیت سے کیا ہوگا؟ یقینی طور پر قافلے کو لوٹنے کے لیے، کہ بھئی یہ قافلہ مسافر ہے، کسی اور جگہ پر یہ رہتا ہے، کسی اور جگہ پر یہ جا رہا ہے، ابھی یہ راستے میں ہے، تو ان کے پاس کوئی زیادہ مال و اسباب ہوگا. اس بات کا امکان تھا کہ چونکہ راستہ طویل ہے، انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہوں گی، تو ہم کیوں نہ ان کی ساری چیزیں لوٹ لیتے ہیں. وہ ڈکیت تھے، گناہگار لوگ تھے، خطا کار لوگ تھے، تو وہ لوٹنے کے لیے آ جاتے ہیں. اب چونکہ غوث پاک اس وقت بہت چھوٹے تھے، کم سن تھے، کم عمر تھے، تو ڈکیتوں میں سے ایک ڈکیت ان کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کس سے پوچھتا ہے؟
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے پاس، کون پوچھتا ہے؟ ڈاکو، ڈکیتوں میں سے ایک ڈکیت پوچھتا ہے کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں میرے پاس 40 درہم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے یقین نہیں آتا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے پاس کہاں سے 40 درہم ہوں گے، اور اگر ہیں بھی تو یہ بتا کیوں رہا ہے؟ یہ چپ رہا ہے، خاموش رہا ہے، جھوٹ کہہ دے، نہ بتائے ہمیں یہ بات تو اس کے پیسے بچ جائیں گے۔ وہ ڈکیت یقین نہیں کرتا، وہ چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈکیتوں کا جو سردار ہوتا ہے وہ آتا ہے، وہ پوچھتا ہے بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں میرے پاس ہے۔ وہ پوچھتا ہے کیا ہے تمہارے پاس؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 40 درہم ہے۔ تو کہتے ہیں کہاں ہے تمہارے پاس 40 درہم؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو کپڑا ہے اس کے نیچے میری ماں نے اس پیسے کو رکھ کر، درہم کو رکھ کر سلائی کر دی ہے، یہاں پر وہ پیسے چھپے ہوئے ہیں۔ اب وہ ڈکیت کا جو سربراہ ہوتا ہے، اس گروہ کا جو سربراہ ہوتا ہے، وہ بہت حیران ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یار کوئی بچہ یہ بات کیسے بتا سکتا ہے؟ اگر یہ نہیں بتاتا تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلنا تھا اور اس کے پیسے بھی بچ جاتے۔ اس نے کیوں بتایا؟ اسے بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو بھی ہو رہی ہے نا حیرانگی کہ بھائی وہ چپ رہتا، خاموش رہتا، کوئی اور بات کہتا تو اس کے پیسے بچ جاتے۔ تو وہ ڈکیت کا جو سرغنہ ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے، بچے سے پوچھتا ہے، یعنی کہ شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھتا ہے کہ تم نے ہمیں یہ بات کیوں بتائی؟ تم چاہتے تو چھپا بھی سکتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے میری ماں نے ہدایت کی تھی کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، سچ کا دامن نہ چھوڑنا۔ تو میں نے اپنی ماں کی بات کی لاج رکھی ہے اور میں نے سچ کہا ہے۔ ان کی یہ بات، چونکہ ولی اللہ تھے، وہ اللہ کے دوست تھے، ان کی یہ بات اس ڈکیت کے سربراہ کے دل میں ایسی اثر کرتی ہے کہ اس پر رقت طاری ہو جاتی ہے، رونے لگتا ہے، مطلب وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ یار یہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، یہ اپنی ماں کی بات، ماں کے حکم عدولی نہیں کر رہا، ماں کے حکم کو نہیں ٹال رہا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، ہم کب سے اللہ تعالیٰ کا حکم ٹالتے چلے آ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم معافی چاہتے ہیں، تجھ سے بھی معافی چاہتے ہیں، تیرے رب سے بھی معافی چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ لیں، ایک بار پھر سے تجدید ایمان کر لیں اور ہم سیدھے راستے پر آ جائیں۔ سربراہ کی یہ بات سن کر جتنے ڈکیت ہوتے ہیں وہاں پر، باقی سارے ہے نا، ایک اسے چھوڑ کر 59 مزید ہوتے ہیں، 59 اور ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ڈکیتی کے کام میں بھی تو ہمارا سربراہ تھا، لہٰذا اب اس توبہ کے کام میں بھی تو ہی ہمارا سربراہ ہوگا۔ اور وہ اپنے سربراہ کے ساتھ مل کر وہ تمام ڈکیت جتنے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اب اپنی باقی پوری زندگی میں ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے۔ اور ہاں، یہ ہمیں اس نے ایک واقعہ انابیہ نے سنایا تھا، انابیہ نے ہمدان میں مطلب ہاں یہ تھوڑی سی تفصیل میں نے اس میں شامل کر دی اور بچوں کو کچھ مزید تفصیلات کے ساتھ یہ واقعہ بتایا۔ اب آپ دیکھیں کہ کس قدر پر اثر واقعہ ہے کہ نہیں؟ یہی سنایا تھا آپ نے، تھوڑا تفصیل سے مطلب بالکل ایسے ہی، بالکل آپ تو پھر آپ ہیں نا، مجھے تو نہیں آتا نا، میں نے بتائی تھی یہ بات کہ اب انابیہ نے جب یہ واقعہ سنایا تھا تو آپ دیکھیں ہیں بھائی۔ تو چلیں آپ بتائیں ذرا کہ اس واقعے سے سیکھا کیا ہم نے؟ ہاں آپ بتا سکتی ہیں، ہم ان سے جانیں گے، پہلے رامین سے۔ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، ویری گڈ۔ اور اللہ کے حکم ماننا چاہیے، کسی کو اللہ کے کسی بھی حکم کو ٹالنا چاہیے، اور ہمیشہ اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، بھائی دیکھیں کس قدر خوبصورت بات کہی ہے۔ عفان آپ بھی بتا دیں۔ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، کسی سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ ویری گڈ۔ عفان کے لیے بھی ہم کہیں گے سبحان اللہ۔ چلیں بھائی، عصمت صباحت کہہ رہا ہوں۔ ہاں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمام اچھائیوں کا مجموعہ عمل سیکھنا، عمل کرنا اور دوسروں کو سکھانا ہے۔ ہاں، سیکھنے اور سکھانے کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ تو سب مل کر بولیں گے سبحان اللہ۔ عفان آج ہمیں سنانے جا رہے ہیں کوئی شعر، ایسا ہی ہے؟ جی۔ کیسا گیس کیا؟ چلو عفان سناؤ، شاباش۔ خود تو ٹھہرے ختم رسول اور غوث پیا جیلانی کو، خود تو ٹھہرے ختم رسول اور غوث پیا جیلانی کو، ولیوں کا سردار بنایا میرے مدنی آقا نے۔ کیا کہنے بھائی، سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور کس نے شعر کی پریپریشن کی ہے؟
شعر کی پریپریشن کس نے کی ہے؟ آپ نے کی ہے؟ آپ سے شعر سن لیں یا پہلے کال سنتے ہیں؟ آپ تھوڑا انتظار کریں. آپ کیسی ہیں منتشا؟ اب تو ہماری دوستی ہو گئی نا, ہو گئی نا دوستی ہماری. منتشا کو مائک دیں بھائی. منتشا کیا سنائیں گی؟ کال. آج آپ بہت اچھی لگ رہی منتشا. بولے تھینک یو. تھینک یو. ہاں دیکھیں اب ہماری دوستی ہو گئی. منتشا بات چیت بھی کر رہی ہیں اور جوابات بھی دے رہی. چلیں سنائیں, کون سا کال سنائیں گی؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نزدیک مخلوق کی حیثیت اولاد جیسی ہے. کیا کہنے بھائی منتشا کے لیے ہم کہیں گے سبحان اللہ. اچھا کچھ بڑے بچے بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, جینٹل مین بھی, ذرا مائک تو آگے بڑھائیں. ہاں یہ بڑے آج تم جینٹل مین بن کے آئے ہو, پینٹ شرٹ ٹی شرٹ ہیں بھائی. کہاں جانا ہے یہاں سے؟ کہیں گھومنے پھرنے جاؤ گے لگ رہا ہے آج. نہیں یہیں آئے ہو, ویری گڈ. اوکے تو کیا ہے آج, کچھ پریپریشن ہے؟ کال ہے, چلو سناؤ. شاباش. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تنہائی میں خاموش رہنا بہادری نہیں, مجلس میں خاموش رہنے کی کوشش کرو. واہ 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 واہ, کتنی گہری بات کی ہے کہ تنہائی میں خاموش رہنا کوئی بہادری نہیں ہے. محفل میں خاموشی بڑی بات ہے کہ جب سب بول رہے ہوں, ہاں لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ تول کر بولیں, سوچ کر بولیں, اور اگر آپ کوئی ایسی بات نہیں بول سکتے پھر خاموش رہیں. آپ کیا سنائیں گے؟ مائک دیں بھائی, انابیہ کو مائک دیں. انابیہ کیا سنائیں گی آپ؟ فرمان. فرمان سنائیں گی, سنائیں. اے اللہ کے بندے تو عالیہ کرام کی صحبت اختیار کر کیونکہ ان کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب کسی پر ندا اور توجہ کرتے ہیں تو اس کو زندگی عطا کرتے ہیں, اگرچہ وہ شخص جس پر ندا پڑی ہو یہودی یا نصرانی یا مجوسی ہی کیوں نہ ہو. کیا بات ہے بھائی, ان کے لیے بھی کہیں گے سبحان اللہ. چلو کال سنائیں, عرفان کال سنائیں. غوث پاک کا قول ہے کہ عاقل پہلے دل سے پوچھتا ہے پھر منہ سے بولتا ہے. آنکھیں پہلے دل سے پوچھتا ہے, عاقل پہلے, ہاں کہ وہ پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے. یعنی کہ وہی جو ہمارا محاورہ ہے کہ پہلے تولو اور پھر بولو. آپ بتائیں آپ کس چیز کی پریپریشن کر کے آئے؟ آپ تو میرے خیال سے نعت رسول مقبول سنائیں گے. آپ نے کچھ سنایا کیا؟ تیاری ہے آپ کی؟ کچھ سنانا چاہتے ہیں؟ کال سنانا چاہتے ہیں؟ چلیں جی ایزان سنائیں کوئی غوث کال. پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہترین عمل لوگوں کو دینا چاہیے, لوگوں سے لینا نہیں چاہیے. ارے واہ, جو سب سے بہترین عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ لوگوں کو دینا ہے. بانٹنے والا ہاتھ بڑا ہوتا ہے, ریسیو کرنے والا ہاتھ بڑا نہیں ہوتا. آپ سنائیں گی کچھ؟ ایک کال تو آپ سنا چکی ہیں, اب کیا سنائیں گی؟ ایک کال اور. کال نہیں ہے, ایک بات ہے. ایک بات کرنی ہے, دے دیں یار مائک دے دیں. چلے آپ کے پاس مائک ہے, چلو سناؤ, کیا کال سنانا چاہتے ہیں؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تک تیرا اترانا اور غصہ کرنا باقی ہے خود کو کبھی اہل علم میں شمار نہ کر. ہاں, اہل علم کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ غصہ نہیں کرتا, اتراتا نہیں ہے, یعنی کہ خود پر فخر نہیں کرتا, وہ عاجز ہوتا ہے, اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے. تو ہم سارے اس قول کے سنانے پر ان کے لیے کہیں گے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات کرنی تم نے؟ آپ حسنی پھول ہیں اور آپ کی خوشبو میں امام حسین کا فضان ہے. واہ 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 بھائی, دیکھیں یہ سارے جو ہے نا وہ مقام ہیں, مرتبے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم کبھی اسکول میں تو بہت پہلے پڑھتا تھا, آپ لوگ ابھی پڑھتے ہیں, تو اگر کسی نے کچھ اچھی پرفارمنس کی ہو, سبجیکٹ میں اچھے مارکس لیے ہو, پوزیشن لی ہو, تو اسے کیا ملتا ہے؟ پرائز, ایوارڈ, ایوارڈز ملتے ہیں, میڈلز ملتے ہیں, شیلڈز, سرٹیفکیٹس ہے نا, وہ گریجویشن کیپس, سلیشز, بہت ساری چیزیں اسے ملتی ہیں. تو وہ کون ہوتا ہے جو ٹیچر کے کہنے پر صحیح طریقے سے عمل کرتا ہے؟ اسے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. جو اچھی پڑھائی کرتا ہے اسے مانیٹر بھی بنا دیا جاتا ہے. بہت شکریہ بچوں, آپ تمام کا بہت اچھا لگا. آج ایک بار پھر سے آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام کر کے دل تو نہیں چاہتا کہ پروگرام کو ختم کریں, لیکن کیا کریں, ٹائم محدود ہے, وقت محدود ہے, پروگرام کا فارمیٹ ہے, ہمیں ختم کرنا ہی پڑے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ جانے سے پہلے ہم کیا شامل کرتے ہیں, یا تو منقبت یا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آج بھی پروگرام ختم کرتے کرتے ہم یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے. اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج, ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. کہ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا
اور آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے ہاں میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار